السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، نون لیگ کے سلیکٹڈ، نون لیگ کے منتخب، نون لیگ کے چنتخب، جن کو نون لیگ نے چنا اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کو چننے کی وجوہات کیا تھیں، ایسی کیا وجہ تھی کہ ایسا کیا کرائٹیریا تھا، ایسا کیا معیار تھا کہ جس معیار پہ جسٹس سید منصور علی شاہ تو پورے نہیں اترتے تھے، جس معیار پہ جسٹس منیب اختر تو پورے نہیں اترتے تھے، لیکن محترم المقام اور ہمارے دوست بشارہ راجہ کے مطابق امام القاضیان محترم یحییٰ افریدی صاحب اس معیار پر پورا اترتے تھے۔ اور خیر وہ معیار اب نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا معیار تھا جس معیار پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ان کو چنا گیا ہے اور ان کو لگایا گیا ہے، ان کو نوازا گیا ہے۔ اور لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار ہیں۔ وہ خوف کا شکار اس لیے ہیں جو سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں جو سوالات اٹھے، اس میں جو ریمارکس آئے ہیں، اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے جتنا اس نظام کو ننگا کیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے انٹرنل چلنے والی حالات کو وہ سامنے لائے ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ پس پردہ بند کمروں میں چل کیا رہا ہے، سپریم کورٹ چلائی کیسے جا رہی ہے، یہ باتیں جو منصور علی شاہ صاحب نے بتائی ہیں، اس کی وجہ سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب 5 مرتبہ انتظامی انتظامات کے تحت، انتظامی اقدامات کے تحت، ایڈمنسٹریٹو اقدامات کے تحت وہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ دیکھیں جب یحییٰ افریدی صاحب کو لگے گا نا کہ 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں ہے، تب یحییٰ افریدی صاحب کو اپنی ذات خطرے میں نظر آئے گی، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 26 آئینی ترمیم اور پاکستان کسی صورت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اس 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی آئے گی، چاہے وہ 6 ماہ بعد آئے، 8 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، اس میں سب سے پہلے جو یہ کنواں ہے، جس کنویں میں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کنویں میں سے آپ 10,000 پانی کے ڈول بھی نکال لیں تو پانی کنویں کا اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک اس میں پڑا ہوا کتا آپ نہیں نکالیں گے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے کنویں میں پڑا ہوا وہ کتا ہے جو جب تک آپ نہیں نکالیں گے 26ویں آئینی ترمیم کا یہ کتا، تب تک کنویں کا پانی صاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا ہے، پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں چابی والے کھلونے اپنی کٹ پتلیاں بھرتی کر کے بٹھا کے پاکستان کی عدلیہ کو مزید تباہ اور برباد کرنے، اپنے من پسند فیصلے لے کے پاکستان کے عوام کو مزید جرگمال بنانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو جتنا بڑا نقصان پچھلے 2.5 سالوں میں 26ویں آئینی ترمیم نے دیا ہے، 2-3 چیزیں اور ہوں گی۔ ایک 8 فروری نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، وہ گھٹیا، غلیظ، نیچ، خبیث، گندا آدمی قاضی فائزی صاحب، اس نے نقصان پہنچایا۔ اور قاضی نے اس نے 8 فروری کے الیکشن میں سکندر استاد راجہ نے، 26ویں آئینی ترمیم نے، اس شریف خاندان نے، زرداری نے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو 2.5 سال میں وہاں پر پہنچا دیا ہے کہ آج پاکستان سے لوگ 45 لاکھ روپیہ دے کے غیر قانونی طور پہ ڈنکیاں لگا کے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ 400-500 نوجوان ہمارے 14 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کا تو بچہ ہوتا ہے، 14 سال کی عمر سے لے کے 35 سال تک کی 400-500 لوگ سمندر برد ہو چکے ہیں، سمندر میں ڈوب کے ان کی جانیں چلی گئی ہوئی ہیں۔ ان کو اتنی مایوسی نظر آتی ہے، ان کو اتنا اندھیرا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ خدارہ اپنوں کو موت کے حوالے مت کریں، اپنوں کو سمندر برد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دکھ اور تکلیف نہ دکھائے، لیکن ہمارے ان حکمرانوں نے، اس نظام نے اتنا مایوس کر دیا پاکستان میں رہنے والوں کو کہ وہ 45 لاکھ روپے دے کر ڈنکیاں لگا کے ملک سے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ 45 لاکھ میں پاکستان میں اچھا کاروبار ہو سکتا ہے، اچھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ 45 لاکھ سے کاروبار شروع کریں اور اگر وہ آپ کا 5 کروڑ کو پہنچ گیا ہے، لیکن کل کو اس نظام کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹویٹ ایسا کر دیا ہے جو ان کی انا کے خلاف ہے، جو ان کے غرور کے خلاف ہے، جو ان کے تکبر کے خلاف ہے، جو ان کے مفاد کے خلاف ہے، تو آپ کا 5 کروڑ کا کاروبار 1 منٹ کے اندر بلڈوزر چلا کے ختم کر دیا جائے گا، آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی عدالت، نہ یحییٰ افریدی کی عدالت آپ کی سنے گی، نہ امین الدین خان کی عدالت کو آپ کی سنے گی، نہ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے آپ کو کچھ ملے گا، نہ آپ کو عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت سے کچھ ملے گا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستانیوں کو بہت ہی شدید مایوسی کا شکار کر دیا ہے۔ لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوسی والی بات نہیں ہے۔ مشکلات آئی ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات اور بھی آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا، جیت عوام کی ہوگی، عوام جیتے گی۔ اور ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے لوگ، اکثریت جس کے حامی ہیں، وہ بھی جیل میں بیٹھ کے ڈٹا ہوا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے، وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ
اس نظام کو بھی NRO دینے کو تیار نہیں ہے، اس کو فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس پاکستان ہیں، نون لیگ کے سلیکٹڈ، نون لیگ کے منتخب، نون لیگ کے چنتخب، جن کو نون لیگ نے چنا اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کو چننے کی وجوہات کیا تھیں، ایسی کیا وجہ تھی کہ ایسا کیا کرائیٹیریا تھا، ایسا کیا معیار تھا کہ جس معیار پہ جسٹس سید منصور علی شاہ تو پورے نہیں اترتے تھے، جس معیار پہ جسٹس منیب اختر تو پورے نہیں اترتے تھے، لیکن محترم المقام اور ہمارے دوست بشارہ راجہ کے مطابق امام القاضیان محترم یحییٰ افریدی صاحب اس معیار پر پورا اترتے تھے۔ اور خیر وہ معیار اب نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا معیار تھا جس معیار پہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ان کو چنا گیا ہے اور ان کو لگایا گیا ہے، ان کو نوازا گیا ہے۔ اور لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار ہیں۔ وہ خوف کا شکار اس لیے ہیں، جو سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں جو سوالات اٹھے ہیں، اس میں جو ریمارکس آئے ہیں، اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ نے جتنا اس نظام کو ننگا کیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے انٹرنل چلنے والی حالات کو وہ سامنے لائے ہیں اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ پس پردہ بند کمروں میں چل کیا رہا ہے، سپریم کورٹ چلائی کیسے جا رہی ہے، یہ باتیں جو منصور علی شاہ صاحب نے بتائی ہیں، اس کی وجہ سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بہت خوف کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب 5 مرتبہ انتظامی انتظامات کے تحت، انتظامی اقدامات کے تحت، ایڈمنسٹریٹو اقدامات کے تحت وہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ دیکھیں جب یحییٰ افریدی صاحب کو لگے گا نا کہ 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں ہے، تب یحییٰ افریدی صاحب کو اپنی ذات خطرے میں نظر آئے گی، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 26 آئینی ترمیم اور پاکستان کسی صورت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو اس 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی آئے گی، چاہے وہ 6 ماہ بعد آئے، 8 ماہ بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، اس میں سب سے پہلے جو یہ کنواں ہے، جس کنویں میں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کنویں میں سے آپ 10,000 پانی کے ڈول بھی نکال لیں تو پانی کنویں کا اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک اس میں پڑا ہوا کتا آپ نہیں نکالیں گے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے کنویں میں پڑا ہوا وہ کتا ہے جو جب تک آپ نہیں نکالیں گے 26ویں آئینی ترمیم کا یہ کتا، تب تک کنویں کا پانی صاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا ہے، پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں چابی والے کھلونے اپنی کٹ پتلیاں بھرتی کر کے بٹھا کے پاکستان کی عدلیہ کو مزید تباہ اور برباد کرنے، اپنے من پسند فیصلے لے کے پاکستان کے عوام کو مزید جرگمال بنانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو جتنا بڑا نقصان پچھلے 2.5 سالوں میں 26ویں آئینی ترمیم نے دیا ہے، 2-3 چیزیں اور ہوں گی۔ ایک 8 فروری نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، وہ گھٹیا، غلیظ، نیچ، خبیث، گندا آدمی قاضی فائز عیسیٰ، اس نے نقصان پہنچایا۔ اور قاضی نے اس نے 8 فروری کے الیکشن میں سکندر استار راجہ نے، 26ویں آئینی ترمیم نے، اس شریف خاندان نے، زرداری نے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو 2.5 سال میں وہاں پر پہنچا دیا ہے کہ آج پاکستان سے لوگ 45 لاکھ روپیہ دے کے غیر قانونی طور پہ ڈنکیاں لگا کے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ 400-500 نوجوان ہمارے 14 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کا تو بچہ ہوتا ہے، 14 سال کی عمر سے لے کے 35 سال تک کی 400-500 لوگ سمندر برد ہو چکے ہیں، سمندر میں ڈوب کے ان کی جانیں چلی گئی ہوئی ہیں۔ ان کو اتنی مایوسی نظر آتی ہے، ان کو اتنا اندھیرا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ خدارہ اپنوں کو موت کے حوالے مت کریں، اپنوں کو سمندر برد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دکھ اور تکلیف نہ دکھائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔